لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر فجر کی 2 رکعات نماز سے پہلے قضا ہو جائیں، افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا شروق، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قید رمح ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا سرکار دو جہاں کو یہ 2 رکعتیں بہت محبوب تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دوست کے چھوٹے بچے، یہ ایک نشان ہے جو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد وہ نشان جو ہے چمک جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا نشان ہے، کیا دکھائی دیتا ہے، یہ کسی طبیب سے یا حکیم سے رجوع کریں، مجھے نہیں پتا وہ آپ کو کیا نشان دکھائی دیتا ہے۔ فرض تو وہی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا، واجب یہ ہے کہ جس کے وجوب کا حضور نے امر فرمایا، سنت مؤکدہ کا معنی ہے جو حضور پاک نے پابندی سے ادا کی ہیں، کبھی نہیں چھوڑی، غیر مؤکدہ کا معنی ہے کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی، اور نفل کا تو معنی ویسے زائد نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ طواف کا جب آپ آخری چکر ختم کریں گے تو اللہ اکبر وللہ جیسے شروع کیا تھا اسی طرح اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفا مروہ پہ تو کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہوتا، یہ تو طواف کے لیے ہے کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد ہر چکر میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض علماء کہتے ہیں بسم اللہ بھی کہہ دے کہ چلو دوسرا چکر بھی تو شروع کر رہا ہے نا۔ جی ہاں، سجدے کے وقت میں ہاتھ جو ہیں کونیاں اٹھی ہوئی ہوئی ہیں، زمین پہ نہ پڑی ہوں۔ مکے میں رہتا ہے، شوال میں مدینے سے عمرہ کیا، ارادہ یہ تھا کہ میں تمتع کروں گا، اس نیت سے عمرہ کیا مدینہ منورہ سے، بعد میں حج تمتع کیا، ٹھیک ہے، جب وہ مدینے سے احرام باندھ کے آیا ہے تمتع کر سکتا۔ میقات کے باہر سے جو لوگ آئیں گے نا، یاد رکھو، مثلا پاکستان سے آئیں، انڈیا سے آئیں، کہیں سے آئیں، تو ان کو تینوں حج کرنے کا اختیار ہے، چاہے حج افراد کا احرام باندھ لیں، چاہے عمرے کا باندھ کے پھر حج کا احرام باندھے تمتع ہو گیا، چاہے حج اور عمرے دونوں کو ملا کے قران کا احرام، ان کی مرضی۔ اسی طرح ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، مدینہ شریف چلا گیا، اب وہ گویا میقات کراس کر کے اب آئے گا تو میقات کے باہر سے آئے گا، اس لیے اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میں عمرہ کر لوں اور تمتع کروں گا، انشاءاللہ تمتع ہو جائے گا۔ حج افراد کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی بھی، جیسے مکے والوں کا افراد ہے، وہ طواف نہ کریں، احرام باندھ کے سیدھے بھی نہ چلے جائیں، جائز ہے۔ اگر کسی نے حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے، حج کا ارادہ تھا لیکن نہیں کیا تو کچھ نہیں۔ مکہ میں رہنے والے کسی مرحوم کے لیے حج کرنا چاہتا ہے تو افراد مکے والے تو بھائی کریں گے ہی افراد نا، وہ تو تمتع قران کر ہی نہیں سکتے،
ویسے بھی حج بدل جو ہے وہ حج افراد ہی ہوتا ہے. اگر تمتع یا قران ہو تو کرانے والے سے اجازت لینی پڑتی ہے، ورنہ حج بدل ہمیشہ حج ہوتا ہے، حج افراد. اور یہ دیکھ لو کہ جس کا تم حج بدل کرنا چاہتے ہو، کیا اس پہ حج فرض تھا، یعنی پیسے والا تھا یا غریب تھا؟ اگر غریب تھا تو نفلی حج ہے، وہ تو مکے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہو. اگر وہ امیر آدمی تھا اور اس پر حج فرض تھا تو افضل یہ ہے کہ اسی کی بستی سے کوئی آدمی آ کے اس کے لیے حج بدل کرے. اگر بستی سے نہ آ سکے تو کم از کم کوئی آدمی مدینے کے میقات سے یا طائف کے میقات سے احرام باندھ کے اس کے لیے حج کرے. جبل رحمت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اس پہ چڑھنا جائز ہے. جبل رحمت کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر ہیں وہاں حضور پاک اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا بس. گزارش یہ ہے میرا بھائی کہ وطر جو حرم میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں. سمجھا؟ یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے، اس لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور احناف جو ہے وہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں اور آخر میں سلام کرتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز کا سلام ہوتا ہے. وہ بھی حدیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ دن کے مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں اور یہ رات کے وطر ہیں. اس کو مغرب سے حضور نے تشبیہ دی. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں نا، 2 رکعت شفع کرتے ہیں، ملاتے ہیں نا. کبھی ایسا تو نہیں کہہ رہے گھر سے آئیں 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں. وہ بھی ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی 2 رکعت ملائیں گے. تو اصولاً دیکھا جائے تو 3 رکعت ہی ہیں. اچھا، پھر حضور پاک نے باقاعدہ امت کو یہ بھی بتلایا ہے کہ تم نے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سبح اسم ربک الاعلی. دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون. اور تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد. جب 3 صورتیں سکھائی ہیں تو معلوم ہوا کہ 3 ہی رکعتیں وطر ہے نا، ورنہ تو 1 صورت سکھاتے نا. تو اس لیے اعتراض نہ کیا کریں. اگر کسی کو اپنے مسلک پہ متشدد ہے، وہ بعد میں تہجد کے وقت اپنے علیحدہ پڑھ لیں، یا ان کے پڑھنے کے بعد یا لیکن ان کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو وطر ادا ہو جائیں گے. اس کا کوئی خوف نہ کیا کرے، کیونکہ جب دونوں چیزیں حدیث میں موجود ہیں تو جھگڑا کس بات کا. فرق اتنا ہے کہ احناف کے نزدیک وہ افضل ہے کہ 3 رکعتوں کو ملا کے